تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تخت پر بیٹھتے ہیں مگر عزت نہیں پاتے. ان کے پاس فوج ہوتی ہے، خزانے ہوتے ہیں، دربار ہوتا ہے، مگر تاریخ ان کے نام کے ساتھ ملامت لکھتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تخت پر بیٹھتے ہیں مگر عزت نہیں پاتے. کچھ لوگ حکومت حاصل کر لیتے ہیں مگر دلوں سے ہمیشہ کے لیے گر جاتے ہیں. ان کے پاس فوج ہوتی ہے، خزانے ہوتے ہیں، دربار ہوتا ہے، مگر تاریخ ان کے نام کے ساتھ رحمت نہیں ملامت لکھتی ہے. یزید بھی تاریخ کا ایسا ہی نام ہے. اس کے پاس شام کی طاقت تھی، بنی امیہ کی حکومت تھی، لشکر تھا، دربار تھا، مگر آج جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کو کربلا کی یاد آتی ہے، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے، اہل بیت اطہار کا درد یاد آتا ہے، مدینہ منورہ کا واقع حرہ یاد آتا ہے، مکہ مکرمہ کی بے حرمتی یاد آتی ہے، پھر اس کا انجام بھی یاد آتا ہے جو ہر ظالم کے لیے عبرت بن گیا. یزید کی پیدائش 25 ہجری سن 645 عیسوی میں ہوئی. اس کے والد حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اور اس کی والدہ کا نام میسون بنت بہد الکلبیہ بتایا جاتا ہے. میسون ایک مسیحی عورت تھی. اس کے اسلام کے بارے میں مورخین کے درمیان کچھ اختلاف ہے. بعض کے نزدیک اس نے اسلام قبول کیا اور بعض کے مطابق وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر رہیں. لیکن روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے میسون کو طلاق دے دی اور وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی تھی. اس کے وطن سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں فوت ہو گئی، اور پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان کے نام پر یزید رکھا. بعض تاریخی روایت کے مطابق میسون طلاق کے بعد اپنے بیٹے یزید کے ساتھ اس کو اپنے آباء و اجداد میں لے گئیں. بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یزید اپنی ماں کے علاقے میں پیدا ہوا، پھر بعد میں اپنے والد کے پاس آیا. ایک طرف وہ وقت کے حکمران کا بیٹا تھا، دوسری طرف اس کی تربیت کا ایک بڑا حصہ صحرائی ماحول میں گزرا، اور اسی ماحول نے اس کو گھڑ سواری، شکار، سخت مزاجی، شعر گوئی اور بعض روایت کے مطابق شراب نوشی اور لہو و لعب کا شوق پیدا ہوا. یزید کی کنیت ابو خالد تھی. اس کے کردار میں مورخین نے بہت سخت باتیں لکھی ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں یزید کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ ساز، گانے بجانے، شراب نوشی، سیر و شکار اور لہو و لعب میں مشہور تھا. وہ گانے والی عورتوں، کتوں، بندروں اور شکار کے جانوروں کو اپنے ارد گرد رکھتا تھا. بندروں کو گھوڑوں پہ بٹھاتا، انہیں سونے کی ٹوپیاں پہناتا، پھر جانوروں کے مقابلے کرواتا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا تھا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر امام طبری کی روایت بھی نقل کی کہ یزید نوعمری میں پینے پلانے کا شغل رکھتا تھا، اور اس میں نوجوانوں والی بے قیدی پائی جاتی تھی. یہی وہ کردار تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ اور اہل بیت اطہار اس کی بیعت پر مطمئن نہ تھے. سن 50 ہجری کے قریب اس نے اہل شام کے اہم لوگوں کو جمع کیا اور یزید کے لیے بیعت کی. اس طرح یزید کو ولی عہد بنایا گیا. جب اہل شام بیعت کر چکے تو مدینہ طیبہ کے گورنر مروان بن حکم کو حکم دیا کہ اہل مدینہ سے بھی یزید کے لیے بیعت لی جائے. مروان نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ سے یزید کے لیے بیعت لوں، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نامزدگی کا طریقہ تھا. یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ
یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو کیسر و کسرا کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنی اولاد، اپنے خاندان کے کسی فرد سے بیعت نہیں لی۔ سن 51 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے آئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یزید کے معاملے میں بات کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں، ان کے بھی بیٹے تھے، مگر انہوں نے اپنی اولاد کو ولی عہد نہیں بنایا۔ انہوں نے یہ معاملہ مسلمانوں کے مشورے پہ چھوڑ دیا۔ اگر مسلمان کسی شخص پر اجماع کر لیں تو میں قبول کر لوں گا، مگر میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سے یزید کا سیاسی کردار شروع ہوتا ہے۔ ابھی وہ مکمل حکمران نہیں بنا تھا، مگر اس کے لیے راستہ بنایا جا رہا تھا۔ لیکن مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ اور اہل بیت اور کئی بزرگ صحابہ کے دل میں اس بیت پر اطمینان نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، آخری وقت ہوا۔ وہ فرماتے کہ کاش میں قریش کا ایک آدمی ہوتا، عام آدمی ہوتا۔ آخرکار 4 یا 5 رجب سن 60 ہجری میں تقریباً 78 سال کی عمر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے فوراً بعد یزید مسند حکومت پر بیٹھ گیا۔ یہیں سے تاریخ کا ایک تاریک باب شروع ہوا۔ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ان لوگوں سے بیعت لینے کی کوشش کی جو اس کے لیے سب سے بڑی اخلاقی رکاوٹ تھے۔ ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے یزید کی بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ نے صاف فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک سیاسی انکار نہیں تھا، یہ دین کی حفاظت کا اعلان تھا، یہ حق باطل کے درمیان لکیر کھینچنے کا بہت بڑا اعلان تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کا کردار دیکھا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر نواسہ رسول ایسے شخص کی بیعت کر لے تو پھر امت کے لیے حق اور باطل میں فرق مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ نے بیعت سے انکار کیا اور یہی انکار ان کو کربلا تک لے گیا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ دنیاوی حکومت چاہتے تو راستے میں انہیں لشکر کی پیشکش ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ ترما بن عدی نے عرض کیا کہ آپ میرے پہاڑوں میں تشریف لے چلیں، میں ہزاروں کا لشکر آپ کے ساتھ کھڑا کر دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش قبول نہ کی، کیونکہ مقصد امام حسین رضی اللہ عنہ کا حکومت حاصل کرنا تو تھا ہی نہیں۔ مقصد یزید کے چہرے سے نفاق کا پردہ ہٹانا تھا۔ مقصد امت کو بتانا تھا کہ فاسق اور ظالم کے ہاتھ پر بیعت دراصل دین کا سودا ہے جو کہ اہل بیت کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ پھر کربلا کا میدان آیا۔ یزید کی حکومت کے حکم پر عبداللہ بن زیاد نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے قافلے کو روکا، پانی بند کر دیا گیا، بچوں، عورتوں اور اہل بیت کو پیاسا رکھا گیا۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے اور جانثار ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ آخر میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام تک پہنچایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی خواتین نے وہ مصائب برداشت کیے جنہیں سن کر دل لرز جاتا ہے۔ یزید کا جرم صرف کربلا تک محدود نہیں رہا۔ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف نفرت بڑھ گئی۔ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے کردار کے بارے میں سخت گواہی دی اور فرمایا کہ ہم نے یزید کے خلاف اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ یزید نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے مسلم بن عقبہ کو مدینہ طیبہ بھیجا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے حکم پر اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو پھر ان سے جنگ کا اعلان کیا گیا اور فتح کے بعد 3 دن تک مدینہ طیبہ کو لشکر کے لیے حلال سمجھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ واقعہ سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا۔ اہل مدینہ نے یزید کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا، جنگ ہوئی،
مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ اہل مدینہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، پھر قتل و غارت کا وہ سلسلہ ہوا جس سے تاریخ کانپ اٹھتی ہے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی اس معاملے میں یزید کا تو کوئی کردار نہیں تھا، وہ تو عبداللہ بن زیاد کے کہنے پہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ بات بالکل یہاں پہ یہ سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ عبداللہ بن زیاد اگر درمیان میں نہ آتا تو امام حسین اگر یزید سے مل لیتے تو معاملہ بیٹھ کر کے وہ اس کو قائل کر لیتے، لیکن مان لیا کہ عبداللہ بن زیاد نے ان کو شہید کرایا۔ جو اصل قصور یہاں پہ یزید کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شہید کروانے والے پر اس کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا، اس کے بعد اس نے ان کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا، اس کی ذرا تفصیل دیکھیے گا۔ میں آپ کو دوبارہ سے اس بات پہ دوبارہ واپس آتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ واقع حرہ کے میں سینکڑوں صحابہ، ہزاروں تابعین اور حفاظ قرآن اور اہل علم شہید کیے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور اقامت بند رہی۔ مسجد نبوی میں معاذ اللہ گھوڑے تک باندھ دیے گئے۔ ممبر رسول کی حرمت پامال کی گئی۔ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ظلم کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ صحابی سے بھی بدسلوکی کی گئی۔ وہ مسجد نبوی میں موجود تھے، جب اذان کا وقت ہوتا تو روزہ رسول کی طرف سے اذان و اقامت کی آواز سنتے اور نماز ادا کرتے۔ یہ وہ داغ تھا جو یزید کے نام کے ساتھ ہمیشہ 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 کے لیے لگ گیا۔ پھر مکہ مکرمہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ پر سنگ باری کی گئی، مضاف پتھروں سے بھر گیا اور کعبہ کا غلاف جل گیا۔ وہ مکہ جو کبھی امن کا شہر ہوا کرتا تھا، وہ کعبہ جس کی طرف امت سجدہ کرتی ہے، وہ بھی یزیدی سیاست کے حملے سے محفوظ نہ رہا۔ اب دیکھیں یزید کے 3 سالہ دورہ خلافت کے اندر کیا کیا ہوا۔ کربلا ہوئی، اہل بیت شہید ہوئے، مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، مسجد نبی کی حرمت ٹوٹی، مکہ پر حملہ ہوا، کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچا، اور بالآخر یزید خود اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یزید کچھ زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا، اس کی حکومت صرف 3 سال اور چند ماہ رہی۔ واقع کربلا اور واقع حرہ کے بعد یزید کو ایک شدید بیماری لاحق ہوئی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے خراب ہوئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اسے پیٹ اور آنتوں کا شدید درد لاحق ہوا۔ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا، اور پانی پیتا تو تکلیف اس کی مزید بڑھ جاتی تھی۔ یزید کی موت کے بارے میں مختلف روایت ہیں۔ بلادری نے ایک شامی بوڑھے سے نقل کیا کہ ایک دن یزید نشے کی حالت میں اپنے بندر کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گرا، اس کی گردن ٹوٹی اور وہ پھر اٹھ نہ سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ شکار کے دوران ایک وحشی خچر کے پیچھے دوڑا جس پر بندر تھا، پھر گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ بعض روایت میں اس کی موت بیماری سے ہوئی، بعض روایت میں حادثے اور بعض میں دوسرے اسباب نقل کیے گئے، لیکن ان سب روایت کا خلاصہ ایک ہے، یزید کا انجام عزت کے ساتھ نہیں عبرت کے ساتھ ہوا۔ جب اسے اپنی موت کا احساس ہوا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بلایا اور حکومت کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر روایت میں آتا ہے کہ اس کے بیٹے نے یہ تخت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس وقت، اور اس نے کہا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ یزید کی پوری حکومت کا فیصلہ ہے۔ جس تخت کے لیے اہل بیت کا خون بہایا گیا، اس تخت کو اس کے اپنے بیٹے نے بھی قبول کوئی نہ کیا۔ یزید ربیع الاول سن 64 ہجری میں تقریباً 39 سال کی عمر میں شام کے علاقے حوارین یا حمص کے قریب مر گیا۔ اس نے صرف 3 سال 6 ماہ کے قریب حکومت کی، مگر اس مختصر حکومت نے تاریخ میں ایسے زخم چھوڑے جو قیامت تک کے لیے یاد رکھے جائیں گے۔ یزید کے مرنے کے بعد اہل حجاز، یمن، عراق اور خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جبکہ اہل شام نے یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کو جانشین بنایا، مگر معاویہ بن یزید اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ نیک طبیعت آدمی تھا، وہ اپنے باپ کے اعمال سے بیزار تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھ کر کہا کہ میں حکومت کی اہلیت نہیں رکھتا، میرے باپ نے مجھے حکومت دی مگر میں اس کا اہل نہیں ہوں۔
اس نے نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، اہل بیت کو قتل کیا، شراب کو حلال سمجھا اور کعبہ کو نقصان پہنچایا. یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر کے پھر وہ اقتدار سے الگ ہو گیا، گھر میں گوشہ نشیں ہو گیا اور کچھ عرصے بعد وفات پا گیا. یہاں تاریخ اپنا بڑا خوبصورت فیصلہ سناتی ہے. تاریخ کا فیصلہ کیا ہے کہ یزید کے پاس تخت تھا مگر عزت کوئی نہ تھی، اس کے پاس حکومت تھی مگر قبولیت کوئی نہ تھی، اس کے پاس لشکر تھا مگر حق نہیں تھا، اس کے پاس طاقت تھی مگر انجام اس کا ذلت بنا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس نہ دنیاوی سلطنت تھی، نہ خزانے تھے، نہ ظاہری لشکر کی کثرت تھی، مگر ان کے پاس حق تھا، دین تھا، غیرت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون تھا، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ جل شانہ کی رضا تھی. یزید مر گیا، اس کا نام عبرت بن گیا. امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کا نام قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا. یہی تاریخ کا فیصلہ ہے. اقتدار اگر کردار کے بغیر ہو تو وہ لعنت بن جاتا ہے، اور اگر قربانی اور حق کے ساتھ ہو تو ابدی عزت بن جاتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے اور یزیدی کردار سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں پہ ایک بات ذرا غور سے سنیے گا کہ اب یزید کے کردار کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے باپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بکواسات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جس نے جو کیا ہے کل قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. تو اولاد کا جو دنیا کے اندر اعمال ہیں وہ ان کے والدین کو ان کے جو ہے نا وہ باپ کے لیے وبال نہیں بن رہے. قرآن کریم کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تو معاذ اللہ کیا ان کے اس اسلام نہ لانے سے نوح علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ ہم ان کو کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ جو ہیں آدر، اس وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تو ان کو آپ کیا کہہ لیں گے؟ تو ایک صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، کاتب قرآن ہیں، قرآن لکھا کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ ہمیں ان کی شان کو سمجھ کر کے ان کی سیرت کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت اطہار سے سچی پکی اور صحیح محبت عطا فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ.